اور تمہیں یاد ہونا چاہیے اس دیش کو آزاد کرانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا؟ کسی کالج یا یونیورسٹی سے نکلنے والے کسی پروفیسر کا نہیں، بلکہ جب اس دیش کو آزادی کے لیے مجاہدین کی ضرورت تھی اور فدائین ایسے لوگوں کی جو اپنی جان کو قربان کر دے، ایسے لوگوں کی ضرورت تھی، تو اس دیش کو بچانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی میدان میں آئے تھے جو کہ مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی آئے، مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مولانا سالم چترویدی عوام کو مخاطب کر رہے ہیں جنگ آزادی کے اعتبار سے، کیونکہ ہندوستان کا جس وقت جنگ ہوا انگریزوں کے ساتھ 1947 کی جو آزادی ہوئی، اس کے اندر ہمارے علماء کرام نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے کتنی قربانیاں دی ہے، اس ویڈیو کے مادھیم سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء کرام نے قربانی دی ہے، اس دیش کو کیسے آزاد کرایا ہے، اس ویڈیو کے ذریعے سے جانتے رہیں گے۔ اور دوستو، یہاں پر پہنچ کر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کچھ نفرتی لوگ مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہندوستان کے لیے کوئی قربانی ہی نہیں دی، حتیٰ کہ ہمارے علماء کرام ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے اپنی سروں کو قلم کرایا ہے اور اس وقت جا کر یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ مگر یہاں پر پہنچ کر بات معلوم ہو جاتی ہے، جیسے مالٹا کی جیل کے اندر ہمارے علماء رہے ہیں اور یہاں پر جو فتویٰ دیا تھا پہلا کہ انگریزوں کی فوج کے اندر بھرتی ہونا حرام ہے، وہ صرف اور صرف جو فتویٰ دیا تھا وہ علماء کرام نے دیا تھا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ان کے بزرگ ایسے بھی تھے کہ انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے۔ علماء کرام نے ایسا نہیں کیا اور یہاں تک کہ اپنے وطن سے محبت کا ایک ثبوت دے دیا۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے جانیں گے کہ مسلمانوں نے دیش کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آج کا ٹاپک شروع کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو چلیے دوستو، آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بتا دینا چاہتا ہوں آسام کے لوگوں سے اور اتر پردیش کے اندر بھی تیاری ہے مدرسے کو، مکتب کو بند کرنے کی۔ لاکھ کوشش کر لو، مدرسے بند نہیں ہوں گے۔ اور بھولو مت، آسام کے کرسی پر بیٹھنے والے لیڈروں، اتر پردیش کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ذمہ دار لوگوں، اگر مدرسہ بند ہو گیا تو مجاہدین نکلنے بند ہو جائیں گے۔ اور تمہیں یاد ہونا چاہیے اس دیش کو آزاد کرانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا؟ کسی کالج یا یونیورسٹی سے نکلنے والے کسی پروفیسر کا نہیں، بلکہ جب اس دیش کو آزادی کے لیے مجاہدین کی ضرورت تھی اور فدائین ایسے لوگوں کی جو اپنی جان کو قربان کر دے، ایسے لوگوں کی ضرورت تھی، تو اس دیش کو بچانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی میدان میں آئے تھے جو کہ مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی آئے، مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا جعفر تھانیسری نکلے انگریز کو ڈرانے کے لیے جو کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی نکلے، 4 سال تک مالٹا کے جیل میں رہے، وہیں پر دفن ہو گئے، وہ بھی مدرسے کے نکلے ہوئے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس دیش کے اندر بڑے عہدے پر فائز ہونے والے ذاکر حسین صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جس نے ظالم انگریز کو بھگانے کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، وہ بھی مدرسے کا پڑھا ہوا مکتب کے پڑھے ہوئے تھے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، آج بھی جو موجود ہیں، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم مدرسے کے پڑھے ہوئے، مولانا
मौलाना महमूदुल हसन साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब मदरसे के पढ़े हुए, अमीर शरीयत साहब मदरसे के पढ़े हुए। बल्कि यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, इस देश की इतिहास को सबके सामने बबांगे दुहल रखने की मैं कोशिश करता हूँ। हमें गर्व है इस बात पर, आई बिलोंग टू मदरसा, मैं भी एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ। हमने मदरसे की पानियों जैसी दाल खा खा कर पी पी कर हमने तालीम हासिल की है। हम इस इतिहास को लाते रहेंगे और कहते रहेंगे कि 70,000 उलमाए किराम फांसी के फंदे पर लटक कर इस देश को आज़ाद किया था। वो 70 के 70 उलमाए किराम अगर कहीं से पढ़कर निकले थे तो वो मदरसे के पढ़े हुए थे। अगर तुमने मदरसे को बंद करने की कोशिश की, अगर तुमने मदरसे के ऊपर एलिगेशंस लगाए तो कान खोल कर सुन लो गद्दारों, जब चीन इस देश के ऊपर हमला करेगा, जब नेपाल इसके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश करेगा तो कोई मैदान में पहले नहीं आएगा। सबसे पहले अगर कोई मैदान में आएगा तो सर पे टोपी और चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला मदरसे के उलमाए किराम मैदान में आएंगे अपने इस देश की रक्षा करने के लिए, और किया है, करेंगे। ये इतिहास बताती है, ये अब्दुल्ला सालिम नहीं, बल्कि उठाओ इतिहास की किताब को, उठाओ तारीख की किताब को, तुम्हें पता चल जाएगा कि उलमाए किराम की कुर्बानी की वजह से आज ये देश अमन और सुकून और चैन की सांस ले रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी किसी भी उलमाए किराम को मदरसे के प्लेटफॉर्म से बदनाम करने की कोशिश मत करो। अब्दुल्ला सालिम को डराते हो, अनाप शनाप खबरें छापते हो तुम। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरी जुबान को अल्लाह के अलावा तुम्हारे जैसे दज्जाल बंद नहीं कर सकते। मेरी मौत ही मेरी जुबान को बंद कर सकती है, वरना किसी माए के लाल ने वो बच्चा नहीं जना है जो अब्दुल्ला सालिम की जुबान को बंद कर दे। मैं बोलता रहूंगा, हिंदुस्तान के इतिहास को, उलमाए किराम की कुर्बानी को बताता रहूंगा, हिंदू मुसलमानों की इत्तेहाद को मैं बताता रहूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन तुम्हारे नापाक इरादों में तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती, यह हमारा दावा है। नारे तकबीर, मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुल्क हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, नारे तकबीर, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी, अल्लाह। मेरे भाइयों, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि दो रास्ते हैं जिस पे चल कर डेफिनेटली वी विल सक्सेस। मेरे पास इस ताल्लुक़ से मुझे बहुत दर्द हुआ। हमें अपने मदारिस चलाने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। हम 2 रोटी खाते थे, 1 रोटी खाएंगे, 1 रोटी अपने मदरसे में उलमाए किराम को, बच्चों को भेजकर हम अपने मदरसों को ज़िंदा रखेंगे। तुम्हारे भीख की, तुम्हारी ताउन की हमें ज़रूरत नहीं है। हम वो हैं जो ग़ज़वा खंदक से हमारा ताल्लुक़ है। पेट पे पत्थर रख कर हमने अपनी शरीयत को, अपने दीन को और अपने वतन की हमने हिफाजत की। लेकिन मैं आखिर में यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप बातिल का मुकाबला करना चाहते हैं तो तालीम, दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एजुकेशन ज़रूरी, अगर नहीं तो फिर आप वैसे औने बौने आ जाएंगे लाइन में। लिटरेसी बहुत जहालत हमारी बरादरी में, मुस्लिम बरादरी में जहालत। 500 रुपये, 1000 रुपये खर्च करके हम मांस मछली खा लेते हैं, अपने बच्चों को तालीम नहीं देते हैं। आप अपने बच्चे को बाहर भेजिए, कोई शक नहीं, बाहर भेजिए, आपको ज़रूरत है पैसों की, लेकिन कम से कम खुदारा अपने बच्चों को मैट्रिक तक की तालीम ज़रूर दीजिए। कम से कम अपने बच्चों को नाजरा ज़रूर पढ़वाइए, और ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जहाँ पर अपने आप, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप अपने बच्चे को मौलाना नहीं बनाने की वो रखते हैं, अगर अल्लाह ने वसअत दी है तो हाफिज़ कुरान बना दीजिए, उसके साथ साथ में मैट्रिक भी कर लेगा। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस सिलेबस चल रहे हैं। हमारे स्कूल में जाएंगे आप तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा निज़ाम बनाया अपने स्कूल का कि हम अपने स्कूल में जो बच्चा 8 क्लास तक, हमारे स्कूल में 1 to 8 रहेगा, नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक है। 8 क्लास तक आते आते वो हमारा बच्चा कम से कम 1.5 पारा का हाफिज़ कुरान बन जाता है। 1.5 पारा पूरी ज़िंदगी में याद रखना बहुत पॉसिबल है, कर सकता। अब तो ऐसे बहुत सारे स्कूल और इदारे खुल गए,
آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن تک اسکول میں رکھیے، اس کے بعد آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، آپ بھیجیے، اکیڈمک کوالیفیکیشن دلائیے۔ نہیں تو ایسے ایسے قانون آ رہے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ یہی لو جہاد کے اوپر قانون، ہائی کورٹ، یہ کیرلا ہائی کورٹ نے کہا کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف لو جہاد، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں۔ صحیح۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے علماء کرام نے اس دیش کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ آپ کو اس کے ویڈیو کو دکھا نہیں سکے۔ وجہ یہی ہے کہ لمبی ویڈیو اکثر لوگ پسند نہیں کر پاتے ہیں، کہ کہیں نہ کہیں لوگ گانے کے اندر، ناچ کے اندر ملوث ہے، لیکن حقیقی پوائنٹ کو، یعنی کہ بیسک جو زندگی کی پوائنٹ ہے، اس کو بندہ سمجھنا نہیں چاہتا، اور نہیں سمجھنا چاہتا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بندہ آج تک جہالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو صرف دوستو، جہالت کے اندر سے نکلنے کے لیے آسان اور بہترین اور سب سے مفید طریقہ یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے علماء کرام سے جڑے، اور اس کے بعد اپنی تعلیم سے ہرگز پیچھے نہ ہٹے۔ وجہ، اگر بندہ 2 روٹی کھاتا ہے، 1 روٹی کھائیے، مگر بچوں کو ضرور پڑھائیے۔ اگر بچے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العظیم آنے والے کل کو، آنے والے مستقبل کو، دیش کے بھوشیہ کو خوبصورت بنائیں گے۔ اگر وہ نہیں پڑھے، کہیں نوکری نہیں ملی، یا پھر ان کے اندر تعلیم کی تہذیب نہیں ہوئی، تو کیا بنے گے؟ کیا ہندوستان کو لے کر ساتھ چلیں گے؟ کیا اپنے آنے والی نسلوں کو، آنے والی جنریشن کو بتائیں گے کہ میں، تیرا باپ اتنا بچہ پڑھا ہے، میں نے اتنا پڑھا ہے، اور دیش کے لیے، گھر کے لیے، پریوار کے لیے میں نے اتنا یوگدان دیا ہے؟ تو دوستو، اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے، 1 روٹی کم کھائیے۔ اس لیے ہم جب جانیں گے اپنے اتہاس کو، تبھی تو ہمیں گرو ہوگا۔ اگر ہمارے سامنے کوئی بیوقوف انسان یہ بول دے کہ تمہارے بزرگوں نے دیش کے لیے قربانی نہیں دی، بلکہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، تو بندہ وہاں چپ کر جائے گا۔ وجہ کہ بندے کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ اگر علم ہوگا تو بندے کے لیے بولنا آسان ہوگا کہ نہیں، جہاں پر تم نے قربانی دی تھی، وہاں پر میرے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، 70,000 علماء کرام نے اپنی گردنوں کو کٹا کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، اور کرتے رہیں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ جیسے ہم 1947 کے بعد سے اور آج 2023 تک اپنے دیش کو خوشیاں بانٹ رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم آنے والے کلوں کے اندر، آنے والے کل مستقبل کے اندر اپنے دیش کے لیے قربانی دیتے رہیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنا اور اپنے پریوار کا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔ جے ہند۔